آج مسلمان سود کے کاروبار کر رہا، آج مسلمان دھوکہ کی کاروبار کر رہا، آج مسلمان شراب کی کاروبار کر رہا، آج مسلمان حرام کی کاروبار کر رہا، آج ایک مسلمان بھائی کا حق مار کے کھا رہا ہے، آج ایک مسلمان پڑوسی کو تکلیف دے کے اس کے زمین کو بے ایمانی کر رہا ہے۔ جو بنچتی کرنے گیا اور رشوت لے کے گیا، پیسہ لے کے گیا، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں پر رسول کی لعنت ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، پنچتی میں گھسخوری ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پکے مسلمان ہیں۔ قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، پہلے اس کا ترجمہ کر دو۔ لا تزول قدم ابن آدم، قدم کے معنی پیر، اور لا کے معنی جو انگلش پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگلش میں نو اور عربی میں لا نہیں۔ لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم آدم کی اولاد ہم ہی لوگ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے کا پیر جہاں کھڑا وہیں کھڑے رہے گا، حساب جب تک نہ ہو، جب تک یہ 5 سوال نہ ہو تب تک بندہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے۔ اب قیامت کا منظر آپ کے سامنے رکھ لوں تو 2 گھنٹہ اور چاہیے، بس کھڑا ہے تو کھڑا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ کتنا دن؟ جب تک حساب نہ ہو۔ دن کتنا لمبا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ پھر دوبارہ میں پڑھ دوں، دل میں بیٹھائیے اس الفاظ کو، 50,000 سنہ، 50,000 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک دن یا پتہ نہیں کتنا دن لگے گا، مجھے نہیں معلوم ہے، جب تک کہ آپ کو حساب نہ پوچھ لیا جائے، سوال نہ پوچھ لیا جائے۔ 5 سوال زندگی کے بارے میں۔ پہلا سوال کیسا لگ رہا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہوگا؟ شاید آپ سنے ہوں گے، پھر دوبارہ سنیے آج۔ سوچ سکتے ہیں پہلا سوال کیا ہوگا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قیامت کا میدان پوچھے گا۔ پہلا سوال، وَعَنْ عُمْرِهِ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، 60 سالہ زندگی کا حساب دو، کس کام میں لگایا تھا؟ میرے بھائیو، حساب دے پائیں گے آپ؟ تھوڑا سر پہ تو ہاتھ رکھیے، تھوڑا سینے پہ ہاتھ رکھیے، اپنے آپ سے پوچھئے، یہ رب کا سوال ہے قیامت کا۔ عن عمرہ فیما افناہ، 60 سالہ زندگی میں نے تمہیں عطا کی تھی، حساب دو، کیا کیا تم نے؟ دے پائیں گے؟ کیا کہیں گے ہم اور آپ؟ جی اللہ میں نماز نہیں پڑھا تھا، جی اللہ میں لوگوں کو بے ایمانی میں لگا ہوا تھا، جی اللہ میں لوگوں کو دھوکہ دے، کیا کہیں گے آپ؟ وہ آپ جانیے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے، رب کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ قیامت کا سوال ہے آپ سے، ہم سے، پوری انسانیت سے۔ یہ نبی کی بشارت میں آپ کو اور ہم آپ کو سامنے رکھ دیا۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں اور کیسے تم نے گزاری ہے، حساب دو۔ دے پائیں گے نوجوانوں؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے اس کا؟ یس، نو، یا اللہ میں نے مسجد گیا یا تو نہیں گیا۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی اللہ حی علی الصلاۃ، میں آیا تھا، چلے جاؤ۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مسجد نہیں گیا تھا، زندگی کو میں نے کھیل تماشے میں لگا دیا تھا، فیصلہ آپ کرے کہاں جائیں گے، وہ فیصلہ آپ کرے۔ میں اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں کہ آپ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ میرا حق بنتا ہے کہ نبی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، زندگی کہاں کیسے گزاری تم نے، اس کا حساب دو۔ پہلا سوال، ابھی 4 باقی، ابھی یہ تو پہلا سوال ہے، 4 ابھی باقی ہے۔ زندگی کا حساب کیا دیں گے آپ؟ سوچ لیجئے۔ نمبر 2، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کس کام میں لگایا تھا؟ میرے تقریباً لوگ جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دوسرا سوال ہے زندگی کے بارے میں، جوانی۔ عام طور پر جوان آدمی بہک جاتا ہے۔ ابھی 99% مسلمان جو نوجوانوں میں ہے وہ تقریباً مسجد سے دور ہے، بہک گیا۔ 99% جوان آج تقریباً یا تو سود میں، یا تو موبائل میں،
یا تو عیاشی میں آج زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھ لیے نبی کی بات کہہ رہا ہوں, مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہوگی, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. نبی نے کہا قیامت کے دن سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ, زندگی تم اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا تھا. میرے نوجوان حساب دے پائیں گے آپ؟ اے میرے بھائیو حساب دے پائیں گے آپ؟ یہ نبی کی بات ہے اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں. اللہ کے رسول کی بشارت ہے, قیامت کا سوال ہے, رب یہی پوچھے گا. حدیث میں بات لکھی ہوئی ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ, جوانی کس کام میں لگایا تھا. بھیا ہر کام تو کر پا لیتے ہیں آپ, میرے نوجوانوں سے بالخصوص گزارش ہے, بھیا کون سا کام آپ نہیں کر پاتے ہیں؟ صرف مشکل ہے تو صرف مسجد آنا مشکل ہے, ٹھنڈی مسجد آنے میں تکلیف, مسجد آنے میں. باقی دنیا کا ہر کام کر لیں گے, کوئی بات نہیں, کیجیے آپ. لیکن آج کی یہ جو حدیث یاد رکھیے گا, قیامت کے دن جوانی کا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ, جوانی کس کام میں لگایا تھا, عبادت میں یا عیاشی میں. حساب آپ دیں گے, میں نہیں دوں گا. میں اپنی زندگی کا حساب دوں گا. تیاری مجھے کرنی ہے, آپ اپنی تیاری کیجئے. آپ کو جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے وہ آپ فیصلہ کیجئے, اس کا ذمہ دار کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. 2 سوال ہوئے, 3 تو ابھی باقی ہیں. سوال نمبر 3, سوال نمبر 3 وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ, بڑی بڑی بلڈنگ ٹھوک دیا تھا, گاڑی پہ گاڑی خریدا تھا, زمین بھی تھی تمہارے پاس. یہ قیامت کا سوال ہے, آج تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وَمَالِهِ, مال. ایسا بھی نہیں کہ میں ترجمہ پہ گھوٹالا کر رہا ہوں, نہیں, کما حقہ ترجمہ کر رہا ہوں, پھر بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ, بلڈنگ تم بنائی تھی, یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ گاڑی خریدا تھا, کہاں سے آیا تھا؟ آج بہت سے لوگ کیا مسلمان ہیں, بھائیوں کا حق مار کر کے گاڑی خرید رہے ہو. کوئی بات نہیں, یہاں تو دبنگائی ہے نا, پیسہ ہے نا, طاقت ہے نا, کوئی پوچھنے والا نہیں, انصاف نہیں ہے. قیامت کے دن جواب دینا ہوگا, مال کیسے کمایا تھا, بلڈنگ تمہاری کہاں سے بنی تھی, گاڑی کہاں سے خریدا تھا, تمہاری کمائی کا ذریعہ کیا تھا. آج مسلمان سود کے کاروبار کر رہا, آج مسلمان دھوکہ کی کاروبار کر رہا, آج مسلمان شراب کی کاروبار کر رہا, آج مسلمان حرام کی کاروبار کر رہا, آج ایک مسلمان بھائی کا حق مار کے کھا رہا, آج ایک مسلمان پڑوسی کو تکلیف دے کے اس کے زمین کو بے ایمانی کر رہا ہے. قیامت کا سوال ہے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ, قیامت کا سوال ہے, رب پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا. آج ایک بھائی رو رہا ہے, آج ایک بہن رو رہی ہے, آج پڑوسی غریب رو رہا ہے. ویسے سماج میں تو انصاف ہے ہی نہیں. انصاف کرنے والا میں جو سنا ہوں جہاں تک کہ جو بھی پنچیتی کرنے والے پنچایت میں جاتے ہیں, منڈل ہو, سردار ہو, مکھیا ہو, سرپنچ ہو, یہ پیسہ لے کے پنچیتی میں جاتے ہیں. اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم, جو پنچیتی کرنے گیا اور رشوت لے کے گیا, پیسہ لے کے گیا, چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو, ایسے لوگوں پر رسول کی لعنت ہے, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. آج ہم مسلمان ہیں, نام کے مسلمان ہیں, پنچیتی میں گھس خوری ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پکے مسلمان ہیں, نماز نہیں ہے پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں پکے مسلمان ہیں. کوئی بات نہیں ہے, مرضی آپ کی, مرضی آپ کی کیجئے. ایک عالم کی ذمہ داری ممبر پہ وہ حق بولے گا اور حق پہنچائے گا. بلغوا عنی ولو آیا, نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بات تم جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچا دو. یہ قیامت کا 3 نمبر سوال چل رہا تھا, پھر میں آپ کو ریپیٹ کر کے دوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے. 3 نمبر سوال قیامت کا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ, مال کیسے کمایا تھا. بلڈنگ کا حساب دینا ہے, گاڑیوں کا حساب دینا ہے. مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ, اس لیے بھیا حلال کھائیے. کسی کا حق ہے تو واپس کر دو, بھائی کا اگر زمین بےمانی واپس کر دو. قیامت کا حساب بڑا مشکل ہے. ابھی اب حدیث تو بہت ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے, اب کیا بول سکتے, اتنا وقت ہی کم ہے. خطبہ محدود وقت ہوتا ہے 30 منٹ کا. سوال 3 ہو گئے. سوال نمبر 4, کیا سوچ سکتے ہیں آپ سوال نمبر 4 کے بارے میں؟
سوال نمبر 4 کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کہیں گے کہ اپنی منمانی خرچ کر لیں گے. نہیں. سوال نمبر 3 تھا مال کیسے کمایا. سوال نمبر 4 ہے وَفِيمَ أَنفَقَهُ، خرچ کہاں کہاں کیا تھا، وہ بھی حساب دینا ہوگا. جی بھیا بھائی جان یاد رکھ لیجئے گا، خرچ کہاں کیا تھا یہ بھی حساب دینا ہوگا آپ کو. جائز پہ راستے پہ کیا تھا اور ناجائز راستے پہ کیا تھا، حساب دینا تھا. دینا. جائز راستہ، غریب کو پہننے کے 1 کپڑے نہیں ہیں اور ہم براتی میں 25 گاڑی لے کے جا رہے ہیں، حساب دیجئے گا بھیا، حساب دیجئے گا. یہ نبی کہہ رہے ہیں، میں تو صرف ترجمہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، فیصلہ کرنے کا حق مجھ پہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَفِيمَ أَنفَقَهُ، پہلا پوچھے گا مال کیسے کمایا تھا، پھر پوچھے گا خرچ کہاں کیا تھا. ایک مہمان آتے ہیں، ٹھیک ہے ضرورت ہے جتنا خرچ کرنے کا کیجئے، بڑا مہمان آ رہا ہے، لیکن کیا پھول لگانا ضروری ہے؟ وہ پھول کا 10,000 روپیہ بچا کے غریب میں بانٹا، کسی نے کیا؟ آج حساب دے گا قیامت کے دن. براتی میں 3 گاڑی میں ہو سکتا تھا، لیکن 25 گاڑی لے جانا، حساب دو گے قیامت کے دن. گاڑیوں میں پھول لے کے سجانا 2,000 روپیے کیا اس کی ضرورت تھی؟ حساب دو گے قیامت کے دن. ایک غریب کو 10 روپیہ، مسجد میں 10 روپیہ لگتا ہے کہ کم ہی لوگ دیے ہوں گے. مسجد میں یا تو 1 روپیہ یا تو 2 روپیہ یا تو 10 روپیہ. 100 روپیہ بہت مشکل ہوتا ہے مسجد کے ڈبہ میں ڈالنے کے لیے. کیا یہ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ مسجد کا ڈبہ میں 100 روپیہ بہت بڑا لگتا ہے، اور گاڑی سجانے میں 2,000 روپیہ بہت کم لگتا ہے. اس میں بیٹا میرا دلہا بن کے جائے گا. قیامت کا سوال ہے وَفِيمَ أَنفَقَهُ، خرچ کہاں کیا تھا. تیار رہو مالدارو، تیار رہیے. یہ نبی کے الفاظ ہے، آواز میری اونچی ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہے. مال کہاں سے کمایا تھا، حرام خوری مت کرو. خرچ کہاں کیا تھا، غلط میں مت خرچ کرو، صحیح راستے میں. غریب ہے، مسکین ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، شراب پی رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، بیجا اسراف خرچ، حساب قیامت کے دن دیجئے گا. 4 ہو گئے. اسی حدیث میں لاسٹ سوال ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا عمل فیما علم، جو تم جانتا تھا عمل کتنا کیا تھا. تو یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے سوال مولوی لوگوں کو ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کو ہوگا. یہ جو سوال لاسٹ والا 5 نمبر سوال ہے، یہ سوال پہلے مولویوں کو ہوگا، یعنی ہم لوگ پھنسیں گے، اس کے بعد پھر آپ بھی پھنسیے گا. پہلے مولوی کو ہوگا ماذا عمل، کیا عمل کیا تھا جو تم سیکھا تھا، جو تم سنا تھا. عمل کیا تھا، سیکھا تھا ہم لوگ، سنا تھا آپ لوگ. آپ تو جان رہے ہیں کہ سود نہیں کھانا چاہیے، یہ تو سنے ہیں آپ، اور اسی کو میں پڑھا ہوں کہ سود نہیں کھانا چاہیے. تو سوال مجھ سے بھی ہوگا کہ عمل کیا تھا کہ نہیں، سوال آپ سے بھی ہوگا کہ سن کے عمل کیا تھا کہ نہیں. کون نہیں جانتا ہے کہ نماز ضروری ہے؟ آپ کہہ دیں گے کہ مولویوں کو ہوگا، نہیں، وہ آپ کو بھی ہوگا. آپ جان رہے ہیں کہ نماز ہر ہفتہ ہم لوگ سنتے ہیں، نماز مسلمانوں پر ضروری ہے، جان بوجھ کے آپ چھوڑ رہے ہیں. ماذا عمل فیما علم، جو تم جانتا تھا عمل کتنا کیا تھا. یہ 5واں سوال ہے. ریپیٹ کر دو. پہلا سوال زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کس کام میں لگایا، تیسرا سوال مال کیسے کمایا تھا دنیا میں، بلڈنگ تو بلڈنگ پر بلڈنگ، گاڑیوں پر گاڑی، کمائی کیسے تھی، خرچ کہاں کیا تھا، جو تم جانتا تھا عمل کتنا کیا تھا.